امریکہ اسرائیل کے ہر جرم پر پردے کیوں ڈالتا ہے؟ امریکہ کو اسرائیل سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کی دوستی کی بنیادی ترین وجہ کیا ہے؟ کیوں امریکہ اسرائیل کے جنگی جرائم کی مذمت نہیں کر رہا؟ اور کیا وجہ ہے کہ امریکہ جنگ بندی نہیں کروا رہا؟ ناظرین، اس وقت غزہ میں جنگ جاری ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں اسرائیل کے لیے سفارتکاری کر رہا ہے۔ امریکہ کے جنگی جہاز، وارشپس، ایئر کرافٹ کیریئرز، نیوکلیئر سب میرینز اور فوجی ریڈ سی میں اسرائیل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخر کیوں امریکہ کے لیے اسرائیل اس قدر اہم ہے؟ تو ان سب سوالوں کے جواب ہم جانیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کے پیچھے کون سی وجہ چھپی ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان غالب سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ۔ تو چلیں اپنے آج کی اس ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، اسی سال مارچ میں شائع ہونے والی امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 1946 سے سن 2023 تک امریکہ نے اسرائیل کو 260 ارب ڈالر کی امداد دی، جس میں سے آدھی صرف عسکری امداد تھی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ نے کئی بار اسرائیل کو بچانے کے لیے اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کیا ہے، اور فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنے پر امریکہ نے ہر بار اسرائیل کو اقوام متحدہ کے غیظ و غضب سے بچایا ہے۔ جب جب اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کیا، امریکہ نے ہمیشہ اس کی حمایت کی۔ سان فرانسسکو یونیورسٹی کے سینٹر آف مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے پروفیسر اسٹیفن زونز کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں امریکہ نے 80 سے زیادہ بار ویٹو کا حق استعمال کیا، جن میں سے 40 مرتبہ ویٹو کا استعمال امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا۔ کئی بار امریکہ وہ واحد ملک تھا جس نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا، یعنی جب کوئی بھی ملک اسرائیل کی حمایت نہیں کرتا تھا تو تب بھی واحد امریکہ اسرائیل کا دفاع کرتا تھا۔ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے امریکی پوزیشن پر نظر رکھنے والے پروفیسر زونز کا کہنا ہے کہ جب بھی اسرائیل فلسطین پر ظلم کرے تو پوری دنیا اسرائیل کی مذمت کرتی، لیکن امریکہ نے آج تک کبھی بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی۔ الٹا امریکہ مظلوم مسلمانوں پر ہی تنقید کرتا ہے۔ جو بائیڈن نے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر دفعہ امریکہ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امریکہ کی کاوشوں کی وجہ سے عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کی جانب بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا، اور اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو پوری اسلامی دنیا کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بہانہ مل جاتا۔ لیکن حالیہ جنگ نے امریکہ کے اس پورے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس وقت اسرائیل نے غزہ کو پانی، بجلی، ایندھن اور خوراک کی فراہمی منقطع کر رکھی ہے۔ غزہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہ دنیا کا ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، جہاں 47 کلومیٹر کے رقبے میں 24 لاکھ لوگ آباد ہیں، لیکن اس وقت غزہ کی پٹی شدید بمباری کی زد میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ ماضی میں جائیں تو ہولوکاسٹ کے بعد ایک اسرائیلی ملک بنانے کی بات شروع ہوئی تھی، پھر اس منصوبے کو بین الاقوامی حمایت بھی حاصل ہوئی۔ ناظرین، الگ ملک کا قیام یہودیوں کا 50 سالہ پرانا مطالبہ تھا۔ ان کا خواب تھا کہ یہودیوں کا پوری دنیا میں ایک الگ ملک ہو، لیکن یہ چاہتے تھے کہ یہ ملک سرزمین عرب پر بنے۔ ناظرین، دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے طور پر ابھرے۔ یہ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھیں۔ تب یورپ بھی ایک بڑی طاقت ہوا کرتا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ناظرین، اس وقت سوویت یونین نے بھی اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ تقریباً 2 دہائیوں تک امریکہ اور سوویت یونین کی جانب سے اسرائیل کی حمایت ہوتی رہی۔ جب اسرائیل نے 1956 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کیا تو امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے ہی اس حملے کی مذمت کی تھی۔ تب تک اسرائیل کے معاملے پر امریکہ کی پوزیشن نیوٹرل تھی، لیکن جب خطے میں سوویت یونین کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور عرب ممالک بھی سوویت یونین کے سائے تلے آنے لگے تو تب امریکہ کو احساس ہوا کہ خطے میں سوویت یونین کے مفادات کو شکست دینے میں اسرائیل فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اسرائیل اور امریکہ کے رومانس کا آغاز، جب اسرائیل نے 6 روزہ جنگ میں سوویت یونین کے حمایت یافتہ عرب اتحاد، جس میں مصر، اردن اور شام شامل تھے، ان کو شکست دی، تو اس کے بعد اسرائیل کے لیے
امریکہ کی جانب سے معاشی امداد میں بے پناہ اضافہ ہوا، تب امریکہ کو احساس ہوا کہ عرب ریاستوں پر تسلط کے لیے مڈل ایسٹ میں امریکہ کا ایک اتحادی ہونا ضروری ہے، اور اسرائیل سے بہتر یہ کردار کوئی ملک ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آنے والی دہائیوں میں اسرائیل اور امریکہ میں تعاون بڑھتا گیا۔ 40 سال قبل امریکی سیکرٹری خارجہ الیگزینڈر ہیگ نے کہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا جنگی طیارہ بردار جہاز ہے جو ڈوب نہیں سکتا، جس پر کوئی امریکی فوجی سواری نہیں ہے، اور یہ ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ یہ بیان آج کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے اور اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کی وجہ کو بیان کرتا ہے۔ کونسل آف فارن ریلیشن سے تعلق رکھنے والے رابنسن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ تیل کی وجہ سے، ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے اور سوویت یونین کی وجہ سے امریکہ کے لیے بہت اہم تھا، اور اسی لیے اسرائیل کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر امریکی انتظامیہ کی اولین ترجیح رہا ہے۔ ناظرین، انقلاب ایران کے بعد دنیا میں امریکہ کا سب سے بدترین دشمن ایران بن گیا تھا، اور ایران کو کنٹین کرنے کے لیے اسرائیل کی اہمیت میں ہزاروں گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ امریکہ دنیا کے دوسرے کنارے پر موجود ہے، وہاں سے وہ عرب ممالک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں عرب ممالک اور ایران پر گہری نظر رکھنے کے لیے اسرائیل ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایران اپنے متنازع جوہری پروگرام کی وجہ سے خطے میں امریکہ کے لیے بڑا درد سر رہا ہے، اور وہ حماس کا بھی حامی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے حالیہ حملوں میں ایرانی کردار کے بارے میں اشاروں میں بات کی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ حماس کو ایک ہی ملک کی مالی اور دفاعی مدد حاصل ہے، اور وہ ہے ایران، اور یہ بات منوان درست بھی ہے۔ ناظرین، حال ہی میں ایران نے روس اور چین سے تعلقات مضبوط کیے ہیں، جس سے امریکہ کے لیے اسرائیل کی حمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ 2014 میں اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی رہنماؤں کے ساتھ تقریب کے دوران کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ کے مفادات کے حق میں ہے کہ اسرائیل جیسا اسٹریٹجک پارٹنر ہو۔ اس کی حفاظت کرنا احسان نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ بائیڈن نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں ایسا ایک ملک قائم کرنا پڑتا۔ ناظرین، امریکہ کی پرانی نسلیں اسرائیل سے ہمدردی رکھتی تھیں۔ ہولوکاسٹ کی وجہ سے امریکی اسرائیل کو مظلوم سمجھتے تھے، لیکن امریکہ کی موجودہ نسل اسرائیل سے نفرت کرتی ہے۔ امریکی نوجوان اسرائیل کو ایک ظالم اور جابر ملک کے طور پر جانتے ہیں جو غزہ کے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کر رہا ہے۔ اسرائیل اپنے جنگی جرائم اور سوشل میڈیا پر آگاہی کی وجہ سے امریکی عوام میں اپنی حمایت کھو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران دنیا کے سب سے بڑے مظاہرے جو فلسطین کے حق میں ہوئے وہ امریکی عیسائیوں اور یہودیوں نے امریکہ میں کیے۔ انہوں نے فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور جو بائیڈن کو وارن کیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کروائے، کیونکہ امریکی عوام جانتے ہیں کہ اسرائیل سب کچھ امریکی ماں پر کر رہا ہے۔ ناظرین، مڈل ایسٹ میں اسرائیل امریکہ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ دیتا ہے۔ اسرائیل کی مدد سے امریکہ اپنے منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ایران جیسے دشمن ملکوں سے نمٹنے کے لیے اسرائیل امریکہ کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا وجود امریکہ کی اپنی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر اسرائیل ختم ہو گیا تو اس خطے میں امریکہ کا اپنا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کو اپنا دفاع خیال کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے مضبوط ہونے کی وہ بنیادی ترین وجوہات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ایسی مزید ڈاکیومنٹریز، کرنٹ افیئرز اور سیاسی تبصرے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج۔ اپنا اور اپنے عزیزوں و اقارب کا خیال رکھیے گا۔